بیک ٹو مائی چینل سحر کی دنیا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میرے ڈیڈی بغل والی دکان میں میری کتابیں خرید رہے ہیں اور ممی سڑک پر آگے کی طرف جادوئی چھڑیاں دیکھ رہی ہیں۔ لڑکے نے بات بڑھائی، اس کی آواز میں بیزاری جھلک رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہا تھا، پھر میں ان لوگوں کو کھینچ کر لے جاؤں گا کیونکہ مجھے اڑنے والا بھاری ڈنڈا دیکھنا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ سال اول میں ہمیں بھاری ڈنڈا ساتھ رکھنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی۔ جہاں تک میرا خیال ہے میں ڈیڈی کو دھمکا کر منا ہی لوں گا، وہ مجھے بھاری ڈنڈا دلوا دیں گے اور پھر میں اسے کسی طرح چوری سے ہاگورڈ کے اندر لے جاؤں گا۔ اس کی باتیں سن کر ہیری کو اس وقت ڈڈی یاد آ گیا۔ کیا تمہارے پاس تمہارا بھاری ڈنڈا ہے؟ لڑکے نے ہیری سے پوچھا۔ نہیں، ہیری نے جواب دیا۔ کیوڈچ کھیلتے ہو کیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ہیری نے ایک بار پھر انکار کیا اور وہ حیران ہو رہا تھا کہ کیوڈچ کیا بلا ہوتی ہے۔ میں تو کھیلتا ہوں، اس نے فخر سے بتایا۔ ڈیڈی کہتے ہیں کہ اگر مجھے میرے فریق کی ٹیم میں نہیں چنا گیا تو یہ ناانصافی ہوگی اور مجھے کہنا پڑے گا کہ میں ان کی بات سے متفق ہوں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس فریق میں جاؤ گے؟ نہیں، ہیری نے کہا، اور وہ ہر منٹ بعد اپنے آپ کو احمق محسوس کرتا جا رہا تھا۔ ویسے تو وہاں پہنچنے سے پہلے کوئی بھی سچ مچ نہیں جانتا کہ وہ کس فریق میں بھیجا جائے گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں سلیدرن میں ہی رہوں گا۔ ہمارا پورا خاندان اسی فریق میں رہا ہے۔ ذرا ہفل پف میں رہنے کا تصور تو کرو۔ اگر ایسا ہو تو میں تو یقیناً سکول چھوڑ دینا زیادہ بہتر سمجھوں گا۔ اور تم؟ ہیری کے منہ سے محض اتنا ہی نکل پایا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی مناسب بات کہے مگر اسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں ذرا اس آدمی کو تو دیکھو، لڑکے نے اچانک سامنے والی کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہاں ہیگرڈ کھڑا تھا اور ہیری کی طرف دیکھ کر دانت دکھا رہا تھا۔ اس نے 2 بڑی آئس کریموں کی طرف اشارہ کیا تاکہ ہیری سمجھ سکے کہ وہ اندر کیوں نہیں آ سکتا۔ وہ ہیگرڈ ہے، ہیری نے جواب دیا۔ اسے خوشی تھی کہ اسے کوئی تو ایسی بات معلوم تھی جو اس لڑکے کو معلوم نہیں تھی۔ وہ ہاگورڈ میں کام کرتا ہے۔ اچھا، لڑکے نے کہا، میں نے اس کے بارے میں سنا ہے، وہ ایک طرح سے چپڑاسی ہے نا؟ وہ چابیوں کا چوکیدار ہے، ہیری نے کہا۔ گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ ہیری اس لڑکے کو کم پسند کرتا جا رہا تھا۔ ہاں وہی تو، میں نے سنا ہے کہ وہ تھوڑا جنگلی ہے، اسکول کے میدان میں ایک جھونپڑے میں رہتا ہے اور کچھ دنوں بعد باقاعدگی سے شراب پیتا ہے، جادو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آخر کار اپنے ہی بستر میں آگ لگا لیتا ہے، لڑکے نے منہ بنا سنوار کر کہا۔ جہاں تک میرا خیال ہے وہ کافی ہوشیار اور چست ہے، ہیری نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا سچ مچ؟ لڑکے نے ہلکے تمسخر سے کہا۔ وہ تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ تمہاری ممی ڈیڈی کہاں ہیں؟ وہ مر چکے ہیں، ہیری نے مختصراً جواب دیا۔ وہ اس لڑکے کے ساتھ اب اس بارے میں زیادہ باتیں بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اوہ معاف کرنا، لڑکے نے کہا، لیکن اس کی آواز سے ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اسے ذرا سا بھی افسوس ہوا ہو۔ کیا وہ ہماری طرف کے تھے، ہے نا؟ اگر تمہارا یہی مطلب ہے کہ جادوگر اور وہ جادوگرنی تھے، ہیری نے جواب دیا۔ جہاں تک میرا خیال ہے انہیں دوسری طرح کے لوگوں کو اندر نہیں آنے دینا چاہیے۔ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ لوگ ہماری طرح کے نہیں ہوتے، ان لوگوں کو اس طرح پالا نہیں جاتا کہ انہیں ہمارے طور طریقے کی آگاہی ہو سکے۔ ذرا سوچو تو، ان میں سے کچھ تو ہاگورڈ کا نام ہی پہلی بار سنتے ہیں۔ جب انہیں خط ملتا ہے مجھے لگتا ہے کہ انہیں جادو کو صرف پرانے جادوگروں کے خاندانوں میں ہی محدود رکھنا چاہیے۔ اوہ
میں تو بھول ہی گیا. ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ اس لڑکے نے چونک کر ہیری سے پوچھا، لیکن اس سوال کے جواب دینے کی نوبت ہی نہ آ پائی. اس سے پہلے ہی ہیری کچھ بولتا میڈم میلیگن بول اٹھی، اب آپ کا کام ہو گیا ہے لڑکے. ہیری کو اس لڑکے سے گفتگو کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہ اسی کوشش میں تھا کہ کسی طرح سلسلہ کلام رک جائے. وہ بدستور کسی بہانے کی تلاش میں تھا. اس لیے میڈم میلیگن کی اجازت پا کر وہ فوراً سٹول سے نیچے کود گیا. اچھا، مجھے یقین ہے کہ ہوگورڈ میں ہماری دوبارہ ملاقات ضرور ہوگی، دھیرے بولنے والے اس لڑکے نے کہا. ہیری نے کوئی جواب نہیں دیا. کچھ لمحوں بعد وہ آئس کریم کا لطف اٹھا رہا تھا جو ہیگریڈ اس کے لیے خرید کر لایا تھا. آئس کریم میں میووں کے ٹکڑے شامل تھے اور وہ رس بھری اور چاکلیٹ کے ذائقے والی تھی. وہ اس دوران بالکل چپ رہا. سوالوں کی بوچھاڑ رک گئی تھی. اور قلم خریدنے کے لیے رک گئے. ہیری تب تھوڑا خوش ہوا جب اسے ایسی سیاہی کی دوات ملی جو لکھتے وقت اپنا رنگ بدل لیتی تھی. جب وہ لوگ دکان سے باہر نکلے تو ہیری نے پوچھا، ہیگریڈ، یہ کیوڈچ کیا ہوتا ہے؟ اف خدایا، ہیگریڈ نے ماتھا پکڑ لیا. ہیری، میں بھول ہی گیا تھا کہ تم کتنا کم جانتے ہو. تمہیں کیوڈچ کے بارے میں بھی نہیں معلوم. مجھے زج کرنے کی کوشش مت کرو. ہیری تنگ آ کر بولا. اس نے ہیگریڈ کو میڈم میلیگن کی دکان میں ملنے والے لڑکے کے بارے میں بتایا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ماگلوں میں سے آئے لوگوں کو جادو سیکھنے ہی نہیں دینا چاہیے. تم ماگل خاندان سے نہیں ہو. اگر اسے پتا ہوتا کہ تم کون ہو، اگر اس کے ماں باپ جادوگر ہیں تو وہ تمہارا نام سنتے سنتے بڑبڑایا ہوگا، اور وہ تمہارا نام سنتے ہی بڑا ہوا ہوگا. تم نے لیکی کالڈرن میں دیکھ ہی لیا ہے. بہرحال وہ اس بارے میں جانتا ہی کیا ہے. مجھے جتنے بھی اچھے جادوگر ملے ہیں ان میں سے کچھ تو ایسے خاندان سے آئے ہیں جو کئی پشتوں سے ماگل تھے. اپنی ماں کو ہی دیکھ لو. تم دیکھا ہی ہے کہ اس کی بہن پیتونیا کیسی ہے. کیوڈچ کیا ہے؟ ہیری نے جھٹ سے پوچھا. یہ ہمارا دنیا کا ایک کھیل ہے، جادوگروں کا کھیل. یہ ماگلوں کے فٹ بال کے مانند ہے. کیوڈچ میں ہر جادوگر کھلاڑی ہوتا ہے. اسے ہوا میں اڑتے ہوئے جادوئی باہری ڈنڈوں پر بیٹھ کر کھیلا جاتا ہے. اس میں 4 گیندیں ہوتی ہیں. اس کے قواعد و ضوابط کو سمجھنا نافل وقت مشکل کام ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ اور کام بھی کرنا چاہیے، ہیگریڈ نے کہا. اور سلیدرن اور ہفل پف کیا ہیں؟ ہیری نے اگلا سوال پوچھا. اسکول کے فریق کل 4 فریق یا گروہ ہیں. سبھی کہتے ہیں کہ ہفل پف میں نالائق بچے ہی جاتے ہیں اور عموماً ایسے بچوں کی یادداشت کمزور واقع ہوتی ہے. جبکہ ہیگریڈ ہفل پف فریق میں بھیجا جاؤں گا. اس کا چہرہ کافی اترا ہوا دکھائی دے رہا تھا. سلیدرن ہیگریڈ کے لہجے میں عجیب سی کرواہٹ تھی. اس فریق میں بھیجے جانے سے کہیں زیادہ اچھا یہی ہوگا کہ آدمی ہفل پف میں چلا جائے. برائی کی راہ چلنے والے تمام جادوگر سلیدرن سے ہی آئے ہیں. تم جانتے ہو کون بھی انہی میں سے ایک تھا. وال، معاف کرنا، میرا مطلب ہے کہ تم جانتے ہو کون ہوگورڈ میں تھا. بہت سال پہلے، ہیگریڈ نے مختصراً جواب دیا. ہیری کے اسکول کی کتابیں جس دکان سے خریدی گئیں، اس کے سفید چمکتے ہوئے سائن بورڈ پر بڑا سا فلورش اینڈ بلوٹس لکھا ہوا تھا. یہاں پر چھت سے باتیں کرتے ہوئے شیلف موجود تھے جن میں مختلف موضوعات پر کتابیں سجی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. کچھ کتابیں اتنی بڑی تھیں جیسے پتھر کی بڑی چٹان چمڑے میں مجلد کر دی گئی. کچھ کتابیں ڈاک کی ٹکٹوں سے مماثل تھیں.
ان پر ریشمی غلاف چڑھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ کتابوں میں عجیب سے نشانات بنے ہوئے تھے اور کچھ کو ٹھوس سونے کی کڑاہی بھی نہیں خریدنے دی تھی۔ تمہاری فہرست میں لکھا ہوا ہے کہ جست کی کڑاہی، لیکن انہوں نے کڑاہی میں ڈالنے والے سامان کو تولنے کے لیے جو ترازو منتخب کیا تھا وہ کافی عمدہ اور مہنگا تھا۔ کانسی کی ایک تہ ہو جانے والی دوربین خریدی، پھر وہ پنساری کی دکان میں پہنچے جہاں مختلف جادوئی ادویات بکتی تھیں۔ وہاں خراب انڈوں میں پھینٹے ہوئے محلول اور گلی سڑی ہوئی بند گوبھی کی تیز بدبو پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود دکان میں ہیری کو مسحور کن احساس ہوا۔ فرش پر بڑے بڑے پیپوں میں شفاف اور گدلے مرکبات بھرے دکھائی دے رہے تھے۔ سوکھی ہوئی جڑی بوٹیاں اور چمکدار پاؤڈر کے مرتبان دیوار کے شیلف پر ایک قطار میں رکھے ہوئے تھے۔ پرندوں کے پروں کے بنڈل بھی شیلف میں نظر آئے۔ زہریلے دانتوں کی جھالریں اور چھت پر ٹنگے ہوئے الجھے ہوئے پنجوں کی ٹوکریاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ جب ہیگرڈ نے کاؤنٹر پر بیٹھے آدمی سے ہیری کے لیے جادوئی سیال کا ابتدائی فروش کی دکان سے باہر نکلتے ہوئے ہیگرڈ نے ہیری کی فہرست کو ایک بار پھر غور سے دیکھا اور حساب لگایا کہ اب کون سی چیز کم ہے۔ اب صرف تمہاری چھڑی باقی رہ گئی ہے ہیری۔ ارے ہاں، میں نے تو ابھی تک تمہیں تمہاری سالگرہ کا تحفہ ہی نہیں دیا، ہیگرڈ ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ آپ کو یہ دینے کی ضرورت نہیں ہے ہیگرڈ۔ ہیری کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے یہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہیں تمہارا جانور تحفے میں دینا چاہتا ہوں جس کی تمہیں اسکول میں ضرورت پڑے گی۔ مینڈک نہیں، مینڈک تو سالوں پہلے کا فیشن یا رواج ہے، اب انہیں ساتھ لینے کا دستور باقی بھی نہیں رہا۔ لوگ تم پر ہنسیں گے اور بلیاں مجھے بالکل پسند نہیں ہیں کیونکہ مجھے ان کے باعث چھینکیں آنے لگتی ہیں۔ میں تمہیں الو خرید کر دوں گا۔ سبھی بچے الو لانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بہت مفید ہوتے ہیں، وہ تمہاری ڈاک تک لے جاتے ہیں اور بھی بہت سارے کاموں میں مدد کیا کرتے ہیں۔ 20 منٹ بعد وہ لوگ الپس الو تجارتی مرکز سے باہر نکلے جس کے اندر خوب اندھیرا تھا۔ چھوٹی ٹارچ کی مانند چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں اور پنکھ پھڑپھڑانے یا پھدکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہیری کے ہاتھ میں ایک بڑا پنجرا تھا جس میں خوبصورت سفید برف جیسا الو موجود تھا جو اپنے پروں کے نیچے اپنا سر چھپا کر گہری نیند میں سو رہا تھا۔ ہیری ہکلاتے ہوئے شکریہ ادا کرنے سے خود کو نہیں روک پایا تھا۔ شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہیگرڈ نے روکھے پن سے کہا۔ یہ امید مت کرو کہ تمہیں ڈرسلی خاندان سے بہت سارے تحفے ملیں گے، اب بس الوینڈرز کا کام باقی بچا ہوا ہے۔ جادوئی چھڑی۔ سچ تو یہ تھا کہ ہیری اس کے لیے بہت بے چین تھا۔ وہ آخری دکان کافی محدود اور خستہ حالت دکھائی دے رہی تھی۔ دروازے پر اکھڑے سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا تھا، الوینڈرز، بہترین چھڑیوں کے اعلی خالق، قائم شدہ 382 قبل مسیح۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو دکان کے اندرونی حصے میں کہیں ایک گھنٹی کے بجنے کی دھیمی سی آواز سنائی دی۔ یہ ایک چھوٹی سی تنگ جگہ تھی جس میں صرف ایک ٹوٹی ٹانگ والی کرسی کے سوائے کچھ بھی نہیں تھا جس پر بیٹھ کر ہیگرڈ انتظار کرنے لگا۔ ہیری کو بہت عجیب لگ رہا تھا، جیسے وہ کسی بہت کڑے قوانین والی لائبریری میں گھس گیا ہو۔ اس نے بہت سے نئے سوال ہضم کیے جو اس کے دماغ میں ابھی امٹ کر آئے تھے۔ اس کے بجائے اس نے ان ہزاروں سکڑے ہوئے صندوقوں کو دیکھا جو بہت نفاست اور کرینے سے چھت تک ایک دوسرے پر جمائے گئے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے لگا گردن کے عقبی حصے میں کچھ چپ سا رہا تھا۔
یہاں کی دھول اور چھائی ہوئی گہری خاموشی میں کوئی پراسرار جادو بھرا ہوا تھا۔ شام بخیر، ایک دھیمی سی آواز سنا۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اسٹے ود اس۔ اللہ حافظ۔